ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کا مشکل ترین راستہ جلد اور آسان ہو کر اچھا وقت لانے کا سبب بنے۔ یقیناً تم بھی منتظر ہوگے اس اچھے وقت کے لیے جس کے لیے تم ہمہ وقت اپنے رب سے دعا اور مسلسل جدوجہد کرتے ہوگے۔ تو سنو، تم اگر اپنے گرد و پیش میں نظر ڈال کر دیکھو تو تمہیں یہ ساری چیزیں آگاہ کرنے کے لیے موجود ہیں۔ خود تمہاری زندگی میں بے شمار واقعات بھی ثابت کرتے ہیں کہ ایک بالا تر حکومت موجود ہے جو ساری کائنات پر غالب ہے اور جس کی مشیت ہر چیز کی واضح نشاندہی کر رہی ہے کہ وہ جب چاہے بدترین کو بہترین میں بدل دے۔ میرا رب خود تم سے مخاطب ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اوپر اٹھاتی ہے اور پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش کے قطرے بادل سے ٹپکتے چلے جاتے ہیں اور وہ یہ بارش اپنے جن بندوں پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یکا یک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس تھے۔ حضرت یوسف کے اس واقعے کو یاد کریں کہ ادھر آپ کے بھائی آپ کو کنویں میں پھینک آئے اور ادھر قافلے کا گزر ہوا اور بادشاہ نے آپ کو خرید لیا، اور اللہ نے آپ کی تربیت کا اعلیٰ انتظام کروایا۔ اللہ تعالیٰ خود تمہیں جواب دے رہا ہے کہ لوگوں کے وہم و گمان میں بھی ایک بات نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ظہور اور تکمیل کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ عقل انسانی دنگ رہ جائے، کیونکہ ظاہری آنکھیں صرف ظاہری حالات کو دیکھتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہتا ہے اندر ہی اندر اس کے ہونے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے لیے جوش مارتی ہے تو وہ مہربان تمہاری فطرت کی ہر مانگ پوری کرنے کے لیے بہترین اسباب بناتا ہے، مگر تم اپنے ساتھ ستم ظرفی خود کرتے ہو اور سمجھ نہیں پاتے۔ یاد رکھو، جب تک کشتی پانی کے اوپر چلتی ہے تو وہ تیرتی ہے، اور جیسے ہی پانی کشتی کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ کشتی ڈوب جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اے نبی، پھر کیا کبھی اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا خدا بنا لیا؟ تو تم ان چیزوں کا حزن و ملال ہرگز نہ کرو جو تمہیں حاصل نہیں، کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تمہارا رب تمہارے لیے خود ان چیزوں کا انتخاب کرتا ہے جو تمہارے لیے حقیقی خوشیوں کا باعث بنتی ہیں، اور وہ ایسے متبادل عطا کرتا ہے جو تمہاری زندگی کو باغ و بہار میں بدل کر اطمینان کی راحتیں نصیب کرتی ہیں۔ اور یاد رکھو کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے لیے خوشیوں اور معجزات کے در کھولتی ہیں کہ جب تم اپنی نگاہ میں اپنے عمل کو بڑا سمجھنے کی بجائے اپنی زندگی کا مقصد فقط اللہ کی خوشنودی بنا لو، تو وہ جو ارض و سما کا مالک ہے نا، زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے کر تمہاری متلاشی نگاہوں کو حیران کن معجزات کی دید کرواتا ہے، کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ رب کو خوش کرنے والوں کا وجود قابل رشک ہو جاتا ہے، اور ایسے ہی لوگ اندھیروں میں بھی روشنیاں پیدا کر کے مشکل راستوں کو سہل کر کے بہترین منزل کو پا جاتے ہیں۔ اور اگر تم اچانک محسوس کرنے لگو کہ نیکی اور پرہیزگاری کے باوجود تمہیں تکلیف آ رہی ہے تو یہ تمہارے درجات کی بلندی اور کسی اچھے وقت کی نشانی ہے، کیونکہ قدرت کا اصول ہے کہ جتنا تم پر دباؤ پڑتا ہے اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ کوئی نئی عطا ظہور پذیر ہونے والی ہے، اور ہر تکلیف کے پس پردہ کائنات کی رحمت چھپی ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، پکار اٹھے جب اہل ایمان کے، اے اللہ تیری مدد کہاں ہے؟ تو اللہ نے انہیں خوشخبری دی، مدد قریب ہے ہماری۔ اللہ فرماتا ہے، اور تیرا نصیب تجھے مل کر رہے گا، چاہے وہ دو پہاڑوں کے نیچے ہو۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ تمام تر اختیار
اللہ کا ہے۔ تم خود کو ہرگز کمزور نہ پڑنے دو، کیونکہ تمہارا رب تو وہ ہے جو چھینا بھی لوٹا سکتا ہے اور مانگا بھی نواز سکتا ہے، اور وہ اپنی رحمت کے تمام اسباب بنا کر تمہیں معجزوں تک بھی لا سکتا ہے۔ اگر وہ تم سے کچھ لیتا ہے تو وہ سکون اور خوشیاں پہلے سے دگنی کر کر واپس دیتا ہے۔ تم ایک بار اپنے رب پر بھروسہ کر کے تو دیکھو، وہ تمہیں اس کا بہترین اجر نہ دے تو کہنا۔ جن کی امید کمزور نہیں پڑتی نا، اللہ انہیں وہ طاقت دیتا ہے جس سے ان کی زندگی کا دھارا حیران کن معجزوں میں بدل دیتا ہے۔ اس لیے مطمئن ہو جاؤ، تمہارا اللہ پر یقین اور توکل اور تمہاری صبر سے مانگی دعائیں عنقریب اللہ سے تمہارے لیے ان خوبصورت دروازوں کو کھلوائیں گی جو تمہاری زندگی میں بیش بہا خوشیوں کا آغاز بن کر تمہارے قلب کو مسرتوں سے بھر دیں گی۔